बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है और आज से जो शुरू होने वाला हफ्ता है वो किसी भी आम बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ ख़ास बेंचों में बैठेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या इस हफ्ते बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तमाम केसेस स्पेशल बेंचों में लगा के सुनने जा रहे हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसके हवाले से फ़ैसला आया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ जो एक सोशल मीडिया कैंपेन थी जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, उस पर ना सिर्फ निगरान हुकूमत की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया है बल्कि इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से जो रद्द अमल आया है, तो क्या ये वही रद्द अमल है जो उमर अता बंदयाल साहब के लिए भी आना चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए तो हमारा निगरान हुकूमत खामोश है, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए उनको बयान देना पड़ गया और एक सियासी जमात के ऊपर बाकायदा तौर पर कहा गया कि एक सियासी जमात ये सारा कुछ करवा रही है। ऐसा क्यों हुआ और ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उनको ये बयान देना पड़ा और उसके बाद फिर उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया? ट्विटर अकाउंट जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, जिन्होंने पहले सदर पाकिस्तान के हवाले से वो स्टेटमेंट दी थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कानूनी हैसियत को जांचने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये सीनियर एडवोकेट है जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा साहब, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त वापस कर दी है, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट कवानीन की कानूनी हैसियत के सवाल को हल करने की दरख्वास्त की गई थी, जबकि सदर आरिफ अलवी ने बयान दिया था कि इन्होंने इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए। अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, पहले मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बात की थी और अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि ये जो कवानीन हैं ये कानून साजी मुकम्मल नहीं हुई और ये कानून नहीं बने। सदर मुमलिकत के बयान के बाद ये दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत उज़्मा से जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा साहब ने इस्तदा की थी कि वफाकी हुकूमत को 10 रोज़ के अंदर आइन के आर्टिकल 186 के तहत इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से वज़ाहत लेने की हदायत की जाए। आर्टिकल 186 जो एडवाइज़री जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कि जब भी वफाकी हुकूमत को कोई भी आइनी या कानूनी नुक्ता दरपेश होगा तो उस पर एडवाइस के लिए एडवाइस करेगी सुप्रीम कोर्ट और अपनी राय देगी वफाकी हुकूमत को। तो ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि आप वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन दें कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करे एडवाइस के लिए। आर्टिकल 186 सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती दायरे अख्तियार से मुतल्लिक है, जिसके तहत हुकूमत किसी कानूनी या आइनी अबहाम पर अदालती राय जानने के लिए रेफरेंस भेजकर वजाहत की दरख्वास्त कर सकती है। दरख्वास्त वापस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि दरख्वास्त गुजार ने एक आइनी दरख्वास्त में मुतअद्दिद इस्तदाएँ की हैं, एक से ज़्यादा प्रेयर्स हैं। दरख्वास्त गुजार ने यह भी नहीं बताया कि बुनियादी हकूक़ के निफाज के हवाले से अवामी अहमियत के कौन से नुकात इस मामले से मुतल्लिक हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने इनफरादी शिकायत के अजाले के लिए आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के गैर मामूली दायरे अख्तियार के निफाज का मुतालबा किया, जो कि जायज़ नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मज़ीद कहा कि दरख्वास्त गुजार ने रिलीफ के लिए किसी मुनासिब फोरम से रजू किया ना ही ऐसा करने की कोई वजह बताई। एडवोकेट जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा साहब ने इस्तदा की थी कि इन कवानीन की कानूनी हैसियत का तयन करना ज़रूरी है, जबकि सदर मुमलिकत ने ना तो इन बिलों की मंजूरी दी और ना इनको वापस भेजा। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल पिटीशन में जुल्फ़िकार अली भुट्टा ने यह दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत को 10 रोज़ के अंदर आइन के आर्टिकल 186 को नाफिज करने का हुक्म दे। आर्टिकल 186 के हवाले से ये कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये बुनियादी हकूक़ है और ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी अगर हमारी एजेंसीज़ को ये अख्तियार दिया जाता है कि वो बग़ैर वारंट किसी को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं या छापा मार कार्रवाई कर सकते हैं। दरख्वास्त में ख़दशा ज़ाहिर किया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इस मामले को हल ना किया तो मुस्तकबिल में इन बिलों के तहत लोगों के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन बुरी तरह मुतासर होगी और तफ्तीशी इदारों की तमाम कोशिशें बेसूद जाएंगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इन ख़दशात को रद्द नहीं किया जा सकता कि इल्ज़ामात से बरी होने के बाद बरी होने वाले अफराद कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 219 और 20 के तहत मुकदमात दर्ज करा सकते हैं। सेक्शन 219 कहता है कि जो सरकारी मुलाजिम
بدعنوانی یا بدنیتی سے عدالتی کارروائی کے کسی مرحلے پر کوئی رپورٹ، حکم یا کوئی فیصلہ دیتا ہے جسے وہ قانون کے خلاف جانتا ہے، اسے 7 سال کی قید اور جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جو سیکشن 220 ہے پینل کوڈ کا، کسی ایسے شخص کی جانب ہے جو یہ جانتا ہو کہ وہ قانون کے خلاف کام کر رہا ہے، اسے بھی مقدمے یا قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آفیشل لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں، اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بدعنوانی یا بدنیتی سے عدالتی کارروائی کے کسی مرحلے پر وہ کوئی رپورٹ پیش کرتے ہیں یا کوئی ایسا ان کی جانب سے ایکشن لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر، چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے، قاضی فیض صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ججمنٹ دی تھی جس میں رجسٹرار آفس کے اختیارات کو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ یہ رجسٹرار آفس کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آرٹیکل 184(3) بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، یہ معاملات سپریم کورٹ دیکھے گی۔ لیکن چونکہ رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے، الٹیمیٹلی وہ اعتراضات ختم کر کے دوبارہ پیش کی جائے گی، یا اعتراضات کے ساتھ چیمبر سماعت ہوگی، ایک جج صاحب سنیں گے، وہ اگر اس پر اعتراضات ختم کر دیں گے تو یہ معاملہ آ جائے گا عدالتی جوڈیشل جو سائیڈ ہے اس کی طرف، یہ معاملہ آ جائے گا۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ان کے خلاف ایک کمپین ہے سوشل میڈیا پر۔ میں بطور قانون کا طالب علم اور بطور پاکستانی اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ نہ تو کبھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف کمپین ہونی چاہیے، نہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف کمپین ہونی چاہیے، نہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر کے خلاف کمپین ہونی چاہیے، نہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف کمپین ہونی چاہیے۔ کوئی بھی جج ہے، آپ اس کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس جج سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے خلاف جو کمپین کرنا ہے توہین آمیز، اس کی ہمیں قانون اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جہاں سلیکٹیو چیزیں آ جائیں کہ پچھلے 16 ماہ میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسپیشلی 3 رکنی بینچ تھا اور پھر مظاہر نقوی صاحب، یہ 4 ججز کے خلاف جو چارج شیٹ پیش کی جاتی رہی، مریم نواز اور فضل الرحمان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو نعرے بازی کروائی تھی، اور مریم نواز اور بلاول نے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی اور فکسڈ میچ کے اور فکسڈ بینچ کے الزامات لگائے تھے، اور جو کچھ ہوتا رہا، پھر جو کچھ یہ پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ججز کے خلاف کہتے رہے، وہ بھی کوئی ابھی زیادہ پرانا نہیں ہوا۔ اب جہاں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی حوالے سے مذمت کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے مذمت، لیکن وہیں پہ عمر عطا بندیال صاحب کی توہین کے خلاف بھی، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اگر کھلی چھوٹ دے دیں تو یہ معاملہ وہیں سے تو شروع ہوا ہے۔ اگر آپ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ کے ججز کی توہین پر ایکشن لیا ہوتا تو آج کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف بات کرتے۔ اب جو منسٹری ہے لا اینڈ جسٹس، جو ہماری نگران حکومت کے انڈر آتی ہے، فیڈرل منسٹری لا اینڈ جسٹس، یہ وہی ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو پہلے سسپینڈ ہوا تھا جب انہوں نے صدر پاکستان کی بات کو رد کیا تھا جو ان کا بنتا نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ دی سوشل میڈیا اٹیک بائی اے پولیٹیکل پارٹی آن اے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے اسپیسیفک کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے وہ ریپریہنسیبل پولیٹیکل پارٹی شوڈ ریفرین فرام اٹیکنگ دی انسٹیٹیوشنز آف دی کنٹری، ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں، اب حسنات ملک جیسے لوگ جو سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹرز کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کو ایسی کون سی ضرورت پڑ گئی تھی کہ آپ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کر رہے ہیں، آپ سٹیٹمنٹ جاری کرتے، آپ اس میں کہتے جی کہ عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف بھی کمپین نہیں ہونی چاہیے، مظاہر نقوی کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے، اور عامر فاروق کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ ایک جنرل بیان دیتے، آپ ایک نگران حکومت ہیں، آپ کیسے جانبداری کے ساتھ سلیکٹیو بات کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے جو بڑے ہیں ان کے خلاف تو بات ہو تو آپ اس کو اگنور کر جائیں، عامر فاروق صاحب کے خلاف بات ہو تو آپ کو، اور جب عدالتوں کے پاس خود توہین عدالت کا فورم موجود ہے، وہ خود اپنی توہین کا ایکشن لے سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اتنی تکلیف اٹھانے کی؟ اس کے بعد یہ ٹویٹ کرنے کے بعد دوبارہ سسپینڈ ہو گیا ان کا یہ اکاؤنٹ، اور یہ سسپینڈ خود کروایا جاتا ہے۔ جب ایک ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ بلنڈر کر بیٹھیں، یا عام آدمی ہوتا تو اس کے لیے بونگی کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ انسٹیٹیوشن ہے تو ہم اتنی گستاخی نہیں کر سکتے، تو بلنڈر کر بیٹھے تو وہ بلنڈر کرنے کے بعد پھر سسپینڈ کروانا پڑتا ہے کہ جی وہ سسپینڈ ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی تقدس ہے یا عزت ہے، وہیں پہ
چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی ہے، اور یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان تھے جنہوں نے بڑے صبر سے یہ دیکھا، نہیں تو جتنی توہین ان کی ہوئی ہے ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوتے، اور وہ سیاسی۔ اب اسلام آباد بار کونسل جو پی ڈی ایم سے جڑا گروپ ہے وہ جیتا تھا اسلام آباد کونسل میں، تو اسلام آباد کونسل کو بھی اب اسلام آباد بار کونسل کو کیا اس دن خیال نہیں آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو جس دن 9 مئی کو دیواریں اور شیشے توڑے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس وقت تو خیال نہیں آیا تھا کہ کوئی گستاخی ہو گئی ہے۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جی چیف جسٹس کے خلاف جو مہم ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے اوپر فل فور ایکشن کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آج دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست پر سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا سزا سسپینڈ ہوتی ہے یا آج پھر کوئی اور نئی بیماری نیا معاملہ سامنے آتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس کی کاز لسٹ تبدیل کر دی ہے۔ پہلے عمر عطا بندیال صاحب مختلف جو ریگولر کیسز ہیں ان کے بینچوں میں بطور ہیڈ شامل تھے، اور اس کے بعد وہ کاز لسٹ تبدیل کر دی گئی ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب تمام جو ریگولر لسٹ تھی اس میں سے اپنا نام نکال دیا ہے عمر عطا بندیال صاحب نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس ہفتے اویلیبل نہیں ہے، بلکہ وہ اسپیشل بینچوں کی سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اسپیشل بینچوں میں بیٹھ کر اس میں نیب ترمیم کے خلاف درخواستیں ہوں گی، اس میں عمران خان کی درخواستیں ہوں گی، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہی ہے 90 دن انتخابات اور حلقہ بندیوں کے خلاف، اس میں یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا معاملہ جا رہا ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی اس ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس مقصد کے لیے انہوں نے جتنے بھی ریگولر کیسز تھے اپنے آپ کو اس وجہ سے الگ کر لیا ہے کہ اسپیشل بینچیں بنانے ہیں، اسپیشل بینچوں میں بیٹھنا ہے اور اس میں بیٹھ کر سماعت کرنی ہے، اور کیسز کو تگڑے طریقے سے جو جتنے بھی ہمارے موجودہ کیسز ہیں ان کو لے کے چلنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بھی اور سیاسی تاریخ کا بھی بہت اہم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہو پاکستان کے حق میں ہو، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔